अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द क्लास। तो जनाब, आज के क्लास में वी हैव टू डिस्कस another highly important topic which is relevant to CSS and PMS syllabus। CSS 2025 में एंड KP में जो CSS 20 PMS 2025 में इक्वलिटी के हिसाब से और ह्यूमन राइट्स के हवाले से पूछा गया था सवाल। ठीक है, तो बज़ाहिर ये सवाल बहुत लगता है कि ये आसान है, बट इसमें भी कुछ कंसेप्ट्स हैं जो कि आप लोगों को आना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इक्वलिटी इक्वलिटी आप लोगों के यहाँ PMS पंजाब, PMS KP एंड CSS, वहाँ पे पेपर 1 का पार्ट 2 का ये टॉपिक है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देख सकते हैं कि द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1976 में, ठीक है, इस बात को प्रोक्लेम किया गया कि इक्वलिटी क्या है। सो ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, जितने भी इंसान हैं इस दुनिया में वो इक्वल है। ठीक है, डेट दे आर एंडोर्ड बाय देयर क्रिएटर विद सर्टन इनएलियनेबल राइट। ठीक है, ये इन इनएलियनेबल राइट्स, ठीक है, इसका मतलब यही है कि जनाब हर इंसान जो इस दुनिया में आया है, ठीक है, तो उसके साथ कुछ बुनियादी राइट्स है, कुछ बुनियादी हुकूक है। ठीक है, जिसको किसी भी हालत में किसी भी फॉर्म में उसको वायलेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इनएलियनेबल है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। INALIENABLE, ठीक है, ये स्पेलिंग आप लोग काइंडली करेक्ट करें। IN है इन एलियनिएबल। ठीक है, सो इन एलियनिएबल राइट्स हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे कोई भी इंसान है, उनको फूड चाहिए, पानी चाहिए, एजुकेशन चाहिए, शेल्टर, एकोमोडेशन, एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है, नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट। तो पाकिस्तान के आइन में आपको आर्टिकल 8 से लेके 28 तक आपको बुनियादी फंडामेंटल्स राइट्स मतलब हर इंसान को मिलेंगे इस मुल्क में जो लोग बसते हैं। ठीक है, ये बुनियादी फंडामेंटल हुकूक है। ठीक है, आर्टिकल 8 से लेके 28 तक। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट टू एजुकेशन है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, फ्रीडम ऑफ असम्बली है। आप अपने इबादत गाहों पे, अपने इबादत की जगह पे आप जा सकते हैं, कोई भी आपको न रोक सकता है न टोक सकता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद द फ्रेंच, आपको पता है कि ये जो आज का फ्रांस है, तो उन लोगों का भी एक डिक्लेरेशन है, द फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ 1789। ये लोग क्या प्रोक्लेम करते हैं यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया कि अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये लोग भी कहते हैं कि मेन आर बोर्न एंड लिव फ्री एंड इक्वल इन देयर राइट्स। ठीक है, कितनी खूबसूरत बात है। अच्छा, आपको मैं बात बताऊं कि आपने हिज्जतुल विदा, ठीक है, खुतबा हिज्जतुल विदा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल-यौम अकमलतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीना। लेकिन उसके बाद उसने कहा था कि किसी अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर, बाकी गोरे को काले पर, ठीक है, कोई फोकियत हासिल नहीं है सिवाय तकवा के। ठीक है, तो इस बात का भी मतलब यही है कि भाई आजकल लोग कहते हैं कि मैं सैयद हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं एलीट हूँ, बाकी मैं ये मैं वो। बाकी तमाम इंसान अल्लाह की नज़र में, इंसानियत के नज़र में सब इक्वल है। ठीक है, कोई भी वेश नहीं है, कोई भी काश्तरी नहीं है, कोई भी मतलब अरयान नहीं है, सब इंसान एक जैसे हैं। ठीक है, ये सब के सब आदम के औलाद है। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम टॉकिंग, बट पॉलिटिकली व्हेन आई एम टॉकिंग, तो आपके सामने मैग्ना कार्टा है, आपके सामने अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है, आपके यहाँ फ्रेंच डिक्लेरेशन है, आपके सामने हुतबतुल विदा है। ठीक है, उसके बाद आपको पाकिस्तान के आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको जो बुनियादी फंडामेंटल राइट्स है वो हर किसी को मिलेंगे, मुसलमान को भी, ईसाई को भी, इस मुल्क में बाकी जितने भी माइनॉरिटीज़ के लोग बसते हैं, तो सब के सब कानून के आइन के नज़र में इक्वल है। ठीक है,
تو یہ بات آپ نے ہمیشہ ذہن نشین کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ کسی کو مطلب کسی پہ بھی فوقیت اس ملک میں نہیں حاصل ہے، ٹھیک ہے، سب ایکول ہے، ٹھیک ہے، اور سب کو لوگ تمام لوگوں کو ایک جیسا ٹریٹ کیا جائے گا عدالتوں کے نظر میں یا قانون کے نظر میں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم سب پاکستانی ہیں، ٹھیک ہے، تو پاکستان کا جو لا ہے وہ تمام لوگوں پہ سیم اپلیکیبل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میننگ آف ایکویلٹی، ایکویلٹی کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ کو میننگ بتاتا ہوں ایکویلٹی کا۔ تو ایکویلٹی کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ ریفرز ٹو دا ایکول انجوائمنٹ آف رائٹس بائی آل سٹیزنس اینڈ ایبسنس آف اینی ڈسکریمنیشن بیسڈ آن اسٹیٹس، ریس اور سیکس۔ اس کا بات کا کیا مطلب ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں اس ملک میں یا ویسے بھی پوری دنیا میں، تو وہ تمام کے تمام ایکول رائٹس انجوائے کریں گے، ٹھیک ہے، تمام سٹیزن، آل سٹیزنس، اینڈ کوئی بھی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگا، تعصب نہیں ہوگا، فرق نہیں ہوگا، اونچ نیچ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، بیسڈ آن اسٹیٹس۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس پیسہ ہے، اگلے بندے کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کا ایک صوبے سے تعلق ہے، کسی اور بندے کا کسی دوسرے صوبے سے تعلق ہے، نو ڈسکریمنیشن، قانون کی نظر میں، آئین کی نظر میں تمام پاکستانی ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے، بیکاز ہم نے پاکستان کا ایگزام دینا ہے، سو اسی وجہ سے آپ کو ایگزامپلز میں پاکستان ریلیونٹ دوں گا، لیکن یہ تو پولیٹیکل سائنس سے پوری دنیا پہ یہ اپلیکیبل ہے۔ اور اس کے بعد ریس، ٹھیک ہے، تو کوئی بھی بندہ یا بندی اس ملک میں جو ہے وہ جو بھی اپنے آپ کو کہے کہ میں پلانے خاندان سے ہوں، میرا خاندان یہ وہ، تو بھائی ہوگا اپنے لیے آئین کی نظر میں اگین کانسٹیٹیوشنلی لیگلی سب کے سب ایکول ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس ملک میں یہ بھی نہیں ہوگا کہ ہاں میں مرد ہوں، میں جوان ہوں، ایسا نہیں ہوگا، آپ مرد ہے تو آپ اپنی جگہ پہ رسپیکٹیبل ہے، کوئی بھی فیمیل ہے، کوئی بھی عورت ہے، ان کا اپنا ایک مقام ہے، اپنا ایک ویلیو ہے، کوئی بھی ٹرانسجنڈر کمیونٹی سے ایک بندہ ہے تو ان کو بھی سیم ٹریٹ کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہیرولڈ جے لاسکی، اس کے مطابق the absence of a specific privilege, availability of adequate opportunities open to all۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہیرولڈ صاحب کہتا ہے کہ بھائی کسی بھی بندے کو یا بندی کو کوئی پریویلیج نہیں ملے گا، بلکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ہاں ایڈیکویٹ اپرچونٹیز ملے گا، سب کو ملے گا، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی بندہ یا بندی محروم نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کارل مارکس کیا کہتا ہے؟ an end to class domination and economic exploitation of men by men۔ کارل مارکس آپ کے ہاں سلیبس کا ایک ٹاپک ہے ویسٹرن پولیٹیکل فلاسفرز میں، پیپر 1 کے پارٹ اے میں، تو وہاں پہ میں آپ کو سپر اسٹرکچر، سرپلس ویلیو، اکنامک ایکسپلائٹیشن، اس کے بعد آپ کو میں بتا چلوں گا کہ داس کیپٹل میں اس بندے نے جو کچھ لکھا ہے، کمیونزم کا جو کنسیپٹ ہے، تو وہ انشاءاللہ آپ کو کارل مارکس میں سمجھاؤں گا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو سوشلزم میں اینڈ کمیونزم میں جو فرق ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو میں سمجھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو کارل مارکس کہتا ہے کہ بھائی دیئر ول بی نو کلاس ڈومینیشن، کلاس ڈومینیشن یہی ہے، میں آپ کو ویسے سمپل الفاظ میں سمجھاتا ہوں۔ اسلام آباد میں جو لوگ F6 میں F7 میں رہتے ہیں نا، وہ ایلیٹ ہے اس ملک کے، ٹھیک ہے، ویسے ای سیکٹر میں بھی کافی ایلیٹ لوگ بستے ہیں، بٹ اگین F6 اینڈ F7، تو ویسے نارملی ان کو مانا جاتا ہے کہ یس دیز آر دا ایلیٹس آف اسلام آباد یا پاکستان۔ ان کے پاس پیسہ ہے، عہدے ہے، پالیٹکس میں ہے، بزنسز میں وہ لوگ انوالو ہے، وہ چنے ہوئے لوگ ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان کے ہاتھ میں پیسہ بھی ہے، انڈسٹریز بھی ہے، سب کچھ ان کے ہاتھ میں۔ تو کارل مارکس کا بھی یہی تھا نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ ایکسپلوئٹیشن کرتا ہے مائنارٹیز کے، یا مطلب عام کمیونٹیز کے، یا سمپل لوگوں کے، یا بے بس مجبور لوگوں کے، یا ورکرز کے، ٹھیک ہے، جو مزدور لوگ ہوتے ہیں وہ انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں۔ میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن ہمارے نزدیک سوابی میں جو ٹوبیکو سے لوگ وابستہ ہیں وہ اربوں کے اربوں پیسہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹوبیکو بزنس میں انوالو ہے۔ ریسنٹلی مجھے پتہ چلا کہ وہاں پہ ایک بندہ کام کرتا ہے فرام دا لاسٹ 20 ایئرس،
ابھی ان کو 20,000 تنخواہ ملتا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ پاکستان کے آئین میں 38,000 تنخواہ لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اکنامک سروے باقی بجٹس میں تو آپ کو پتہ ہے، لیکن آئے دن اسی وقت میں 20,000، یو کین امیجن کہ 20,000 تو آپ اگر منتھلی دیکھ لو تو بائی یہ تو ہارڈلی آپ کو پتہ ہے کہ 7,700 پلس آس پاس بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا 700 شاید منیمم۔ تو بتانے کا مطلب ہے جناب کہ یہ جو لوگ اربوں کا پیسہ بناتے ہیں، تو یہ اپنے مزدوروں کو جب 20,000 تنخواہ دیں گے تو ڈیفینیٹلی یہ ایکسپلائٹیشن ہے، کیونکہ یہ لوگ تو یہ جو ایلیٹ لوگ ہوتے یا بزنسز میں جو لوگ انوالو ہوتے، وہ تو نہ کا آئین کو مانتے ہیں نہ قانون کو مانتے، اپنے حساب سے کاغذات میں ایک چیز لکھتے ہیں لیکن مارکیٹ کو اپنے حساب سے چلاتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو کلاس ڈومینیشن کا ایک مثال دیا، باقی کنسیپٹ سمجھاؤں گا ایگزامپل سے۔ اس کے بعد ٹو ایسپیکٹس آف ایکویلٹی، پھر میں نے آگے آپ کو ایکویلٹی کا کنسیپٹ بھی سمجھانا ہے کہ بھائی ایکویلٹی کیا ہے۔ تو اس میں ایک نیگیٹو کنسیپٹ ہے، ایک آپ کو پازیٹیو کنسیپٹ دیکھنے کو ملے گا، ٹھیک ہے؟ ایکویلٹی کا ایک نیگیٹو کنسیپٹ ہے، ایک آپ کو پازیٹیو کنسیپٹ دیکھنے کو ملے گا۔ اچھا، نیگیٹو کنسیپٹ کا مطلب یہی ہے کہ ایبسنس آف اسپیشل پریویلیج، کے کسی بھی بندے کو کوئی بھی اسپیشلی ٹریٹ نہیں کیا جائے گا، کوئی اسپیشل پریویلیج نہیں دیا جائے گا۔ یہ تو بس مطلب باتوں کی حد تک تو یہ چیزیں ٹھیک ہے، لیکن پریکٹیکلی یہ موجود ہے پاکستان میں بھی، انڈیا میں بھی۔ آپ کو وہاں پہ جو بالی ووڈ کے لوگ ہیں، وہاں پہ جو ٹاٹا کمپنی کے لوگ ہیں، وہاں پہ آپ کو جو باقی لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مطلب آپ کو بالکل کلیئر کٹ نظر آئے گا۔ امریکہ میں بھی یہی ہے، ٹھیک ہے؟ ایڈیکویٹ اپرچونیٹی شوڈ بی میڈ اویلیبل ٹو آل۔ تو پازیٹیو اسپیکٹ یہی ہے کہ ہاں تمام لوگوں کو ایکول اپرچونیٹیز آپ دو، ان کو یکساں فیسلٹیز دو، اپرچونیٹیز دو، تو اٹ میک سینس۔ تو یہ پازیٹیو اسپیکٹ ہے، جبکہ نیگیٹو اسپیکٹ میں یہی ہے کہ کسی بھی کلاس کو، وہ ایلیٹ ہو یا اس کا کسی بھی سوسائٹی کے اسٹریٹا سے تعلق ہو، تو ان کو کوئی اسپیشل پریویلیج نہیں ملنا چاہیے۔ اچھا، ان کے ابھی ہم جاتے ہیں خصوصیات پہ، کریکٹرسٹکس، فیچرس آف ایکویلٹی۔ ایک ہوتا ہے نا ایبسولوٹ ایکویلٹی، ایک ہوتا ہے نا مین آر بائی نیچر ان ایکول ان دیئر کیپیسٹی۔ اچھا، ایک آپ کو پتہ ہے نا ایکوٹی ہے، ای کیو یو آئی ٹی وائی، ایک ہوتا ہے ایکویلٹی۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے ایکوٹی اینڈ ایکویلٹی میں یہی فرق ہے، مطلب ایکوٹی میں آپ کو میں ایسا بتاؤں گا کہ ایک بندہ ہے 5 سال کا، اگلا بندہ ہے 30 سال کا، تو بھائی 5 سال کے بندے کے اپنے نیڈز اینڈ نیسیسٹیز ہے، لیکن 30 سال کا جو بندہ ہے یا بندی ہے ان کے اپنے حساب، عمر کے حساب سے اپنے ایکسپینسز ہے۔ تو واقعی کچھ جگہوں پہ ایکویلٹی کو ایبسولوٹ وے میں انشور نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کچھ انسان، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمر کے حساب سے، ایج کے حساب سے، ارننگ کے حساب سے، مطلب ورکنگ کے حساب سے ان چیزوں میں ڈفرینس آ سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم نے کہا نا کہ ایبسولوٹ ایکویلٹی مطلب ممکن تو نہیں ہے، لیکن ہم کافی چیزوں میں، لیگل ڈومینز میں، کانسٹیٹیوشنل ڈومین میں، اسٹیٹ کے سطح پہ ہم یہ انشور کر سکتے ہیں کہ جو بیسک فیسلٹیز ہے یا جو بیسک رائٹس ہے، وہاں پہ مطلب کسی کے ساتھ وائلیشن نہ ہو، وہاں پہ کوئی اونچ نیچ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ اس کو لیولنگ پروسیس کہہ سکتے ہیں۔ لیولنگ پروسیس کا مطلب یہی ہے کہ ایک سائڈ پہ ہندو ہے، ایک سائڈ پہ مسلمان ہے، لیکن اگر مسلمان غلط پوائنٹ پہ ہے، ہندو ٹھیک ہے، تو عدالت بے شک وہاں پہ مسلم جج بیٹھا ہوگا، لیکن پھر بھی اس نے انصاف کے بیس پہ، لیولنگ کے پروسیس پہ جسٹس کو دیکھ کے انہوں نے اپنا فیصلہ سنانا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ایکویلٹی بہت امپورٹنٹ ہے معاشرے میں، سوسائٹی میں، سوشل جسٹس کے لیے، تاکہ سوسائٹی کے سطح پہ سوشل جسٹس کو مطلب مینٹین رکھا جا سکے۔ ایکول اپرچونیٹیز ٹو آل، ابھی سی ایس ایس کا ایگزام ہے کل، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر بندے کو اپرچونیٹی ملے گا، بوتھ میل اینڈ فیمیل اینڈ ٹرانسجینڈر۔ تو بھائی جس بندے نے اپنے آپ کو ایکسپریس کیا تو وہ آگے نکل جائے گا، باقی جس نے کام نہیں کیا ہے یا جو بندہ نالائق ہے یا جس کی قسمت میں نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ مطلب دے ول لیفٹ آؤٹ۔ تو اپرچونٹی کو تو سب کو ہے، ٹھیک ہے؟ جو بندہ ایج میں آتا ہے، ایجوکیشن ہے جس بندے کے پاس، پاکستانی سٹیزن شپ ہو اس کے پاس، تو ڈیفینیٹلی حکومت نے آپ کو بھی، مجھے بھی، سب کو یہ اپرچونٹی پرووائڈ کیا ہے، ٹھیک ہے؟
تو آپ اس کو لیولنگ پروسیس کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حکومت نے خواتین کے لیے بھی یونیورسٹی اسکول کالجز بنائے ہیں، مردوں کے لیے بھی، یہ بھی ایک لیولنگ پروسیس ہے۔ تو آپ نے اس حد تک اس چیزوں کو ایکولیٹی کے سینس میں سمجھنا ہے، ایبسنس آف اسپیشل پریویلیج ٹو اینی ون، اوکے۔ آپ کو پتہ ہے کسی سے ایگزام میں یہ نہیں ہے کہ یہ ایلیٹ کا بندہ ہے یا یہ غریب کا بندہ ہے، سب ایک لائن میں بیٹھیں گے، سب کو ایک ٹائم پہ پیپر ملے گا، سب نے ایگزام دینا ہے، سب کا یک جیسا چیکنگ ہوگا۔ جس نے ٹاپ کیا بے شک غریب بندہ ہو لیکن اس میں ٹیلنٹ ہو وہ آگے نکل جائے گا۔ تو آپ کو یہ ایکویلٹی کا سینس بتاتا ہے۔ essential thing must be provided to all۔ تو essential چیزیں کیا ہے؟ آپ میٹرو بس میں جا سکتے ہو، آپ ریلوے میں جا سکتے ہو، آپ جہاز میں جا سکتے ہو، آپ اسکول جا سکتے ہو، کالج جا سکتے ہو، آپ کو کسی بھی جگہ پہ جانے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو یہ اسینشیل کچھ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ہر انسان کو ملنے ہیں۔ تو حکومت دے وقت نے یا کوئی بھی ملک ہوگا تو ان کا یہ بنیادی رسپانسبلٹی ہے، ہوگا بھی، کہ وہ تمام سٹیزنز کو ایکولی ٹریٹ کریں، ان کو تمام اسینشیل جو فیچرز ہے وہ ان کو پرووائڈ کر سکیں۔ اس کے بعد ابھی ہم آتے ہیں ایکویلٹی کے مختلف اقسام پہ، ٹھیک ہے۔ تو ان کو 5 حصوں میں بانٹا ہے، ٹھیک ہے۔ ایکویلٹی کے 5 ٹائپ ہے۔ ایک آپ کے پاس سول ایکویلٹی ہے، ایک آپ کے پاس پولیٹیکل ایکویلٹی ہے، ایک آپ کے پاس اکنامک ایکویلٹی ہے، ایک آپ کے پاس سوشل ایکویلٹی ہے۔ سول ایکویلٹی میں بھائی مطلب یہی ہے کہ آل سٹیزن انجوائے دا سیم سول اینڈ لبرٹی۔ سول رائٹس کا مطلب یہی ہے کہ بھائی آپ کے جتنے بھی بیسک سول رائٹس ہے، ٹھیک ہے، جس کو ان ایلینیبل رائٹس کہا جاتا ہے، جب آپ میچیور ہوں گے، بالغ ہوں گے، جوان ہوں گے، آپ کو شادی سے کوئی نہیں روک سکتا، بچے پیدا کرنے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا، آ، مطلب فوڈ کھانے سے، ٹریول کرنے سے، ایجوکیشن اچیو کرنے سے، اپنے چوائسز میں آپ آزاد ہے، کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی شعبے میں، کسی بھی جاب میں جو لیگل ہے نا اس ملک میں، قانون کے حساب سے آپ فالو کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کے بنیادی سول رائٹس ہے، آپ کا حق ہے، آپ جس پارٹی کو ووٹ دینا چاہے آپ کو کوئی نہ روک سکتا ہے، نہ آپ سے کوئی پوچھ سکتا ہے، آپ کی مرضی ہے۔ جو بھی آپ کو رائٹ سے آپ پیسہ کما سکتے ہیں، آپ پالیٹکس جوائن کر سکتے ہیں، آپ معاشرے میں کچھ اچھا کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگین اٹس یور اون چوائس۔ تو یہی آپ کا سول ایکویلٹی ہے یا لیگل ایکویلٹی ہے۔ تمام سٹیزن کو ایک جیسا سول یا پولیٹیکل رائٹس ملیں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکویلٹی پاسبل تھرو ڈیموکریسی اینڈ ایڈلٹ سفریج۔ آپ کو پتہ ہے کہ ملک میں الیکشن کے ٹائم پہ آپ کی مرضی ہے، آپ جس کو ووٹ دینا چاہے آپ ووٹ تو لازمی دینے، کیونکہ یہ مطلب ہر بندے کا رسپانسبلٹی ہے، فرض بھی ہے، اور باقی ملک اس پروسیس سے آگے جائے گا۔ تو ووٹ ڈالنا تو مطلب ایک مورل بھی رسپانسبلٹی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی مرضی ہے، آپ جس پارٹی کو ووٹ دینا چاہے، آپ جلسے میں جا سکتے ہیں، آپ قانون کے ڈومین میں سلوگن لگا سکتے ہیں، پوسٹر چھپوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ جو بھی کرنا چاہے لیگلی آئی ایم ٹاکنگ یو کین۔ اس کے بعد اکنامک ایکویلٹی۔ اکنامک ایکویلٹی یہی ہے، آپ فری لانسنگ کر سکتے ہیں، آپ آن لائن پیسہ بنا سکتے ہیں، آپ جتنا پیسہ بنانا چاہے آپ بزنس میں جا سکتے ہیں، جاب پہ جا سکتے ہیں، پبلک سیکٹر پہ جا سکتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر پہ جا سکتے ہیں، کسی کا باپ بھی آپ کو منع نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ میں ٹیلنٹ ہو اور آپ میں وہ پوٹینشیل ہو جو کہ آپ میں ہونا چاہیے تو ڈیفینیٹلی نو ون کین مطلب ابنڈن یو، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے۔ اس کے بعد سوشل ایکویلٹی۔ تو سوشل ایکویلٹی میں یہی ہے کہ بھائی میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں نا کہ وہ ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے، ریلیونٹ ہے۔ تو سوشل ایکویلٹی میں بتاتا چلوں کہ آل انڈیویجول ایکول ممبر آف سوسائٹی، تمام لوگ سوسائٹی میں ایکول ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کو بھی اسپیشل پریویلیج حاصل نہیں ہے، تمام کے تمام ایکول ہیں۔ نو ڈسکریمنیشن ان سوشل اسٹیٹس آف پیپل۔ اچھا، آل آف us ڈو ناٹ ہیو equal ٹیلنٹ بٹ آل آف us should have an equal opportunities to develop our talent۔ کتنی خوبصورت بات ہے یہ، جان ایف کینیڈی جو کہ یو ایس کا پریزیڈنٹ تھا اس نے کہا تھا کہ ہاں شاید آپ زیادہ لائق ہوں گے، میں شاید آپ سے مطلب مجھ میں اتنا ذہانت نہیں ہوگا، لیکن مجھے بھی اپرچونٹی ملنا چاہیے، آپ کو بھی اپرچونٹی ملنا چاہیے، دونوں کو یکساں تعلیم، یکساں سسٹم، یکساں
कंपटीशन मिलना चाहिए, ताकि हम अपने टैलेंट के हिसाब से, अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। ठीक है। तो आपको अमेरिका में भी ये चीज़ देखने को मिलेगा, यूके के में भी आपको देखने को मिलेगा, इसके अलावा यूरोपियन यूनियन में आपको ये चीज़ें देखने को सुनने को मिलेगा। तो ये जो टॉपिक है ना राइट्स का, इंशाल्लाह कल आपने डीसी बनना है, एसी बनना है, इंशाल्लाह हमारे काफ़ी स्टूडेंट डाउन टाइम के आगे इस दफ़ा भी इंशाल्लाह कामयाब होंगे। तो इस टॉपिक का मतलब यही है कि कल को आप वो, मिसाल के तौर पे सिंध में आपकी लोकेशन हो गया, तो आपको सहराए तर के आसपास ज़्यादातर मेजॉरिटी में हिंदूज मिलेंगे, लेकिन आप मुसलमान होंगे लेट सपोज। तो आपने मज़हब की वजह से या मतलब सुबाइयत की वजह से आपने तासुब नहीं रखना, बल्कि वो आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपके अपने मज़हब के लोग, क्योंकि आप स्टेट ऑफ पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आपके लिए हर बंदा इक्वल सिटीजन है। आपने कानून के हिसाब से सबको डील करना है। आपने ये नहीं देखना कि ये काला है, ये सफ़ेद है। आपने ये नहीं देखना कि ये मुसलमान है, ये ईसाई है। आपने ये नहीं देखना कि ये पश्तून है या इसका बाकी किसी एथनिसिटी से या इलाके से या सूबे से कोई ताल्लुक है। नो, नॉट एट ऑल। आपके अपने लोग होंगे या किसी दूसरे सूबे के लोग होंगे, आपने लॉ को, आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को, जस्टिस को, इक्वालिटी को आपने इंश्योर करना है। ठीक है। तो इस टॉपिक से आपने प्रैक्टिकली ये चीज़ें अमल में लाना है। आपने मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग आपने सच को सच कहना है, झूठ को झूठ कहना है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी के बातों में आके, किसी पैसों की लालच में आके आप अपने डिसीजन में इनजस्टिस कर सके। तो इनजस्टिस के हिसाब से अल्लाह भी आपसे पूछेगा, एंड यू विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। ठीक है। क्योंकि आपको आपकी ड्यूटी की में फ़र्ज शनासी ना होने की वजह से आपको अकाउंटेबल भी किया जा सकता है। तो ये आपका टॉपिक जो है इक्वलिटी का, टाइप्स ऑफ इक्वलिटी आपको आना चाहिए। तो इस सवाल को आपने इस तरफ फ्रेम करना है कि सबसे पहले आपको अगर ज़्यादा सीखना है तो आप यूट्यूब पे जाए। मैं खुद भी डाउन टाइम के प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ें अपलोड करूँगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ इक्वालिटी? अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776, उसमें क्या कहा है। उसके बाद द फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ 1789, उसमें क्या कहा है। मीनिंग ऑफ इक्वालिटी आपने समझना है। हेरोल्ड जे लास्की साहब क्या कहता है, कार्ल मार्क्स क्या कहता है। उसके बाद टू एस्पेक्ट्स ऑफ इक्वालिटी, वन इज नेगेटिव एस्पेक्ट एंड द सेकंड वन इज पॉजिटिव एस्पेक्ट। उसके बाद आपने फीचर्स ऑफ इक्वालिटी बताना है। तो एब्सोल्यूट इक्वालिटी, उसके बाद लेवलिंग प्रोसेस, सोशल जस्टिस, इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल, देयर शुड बी एंड देयर मस्ट नॉट बी स्पेशल प्रिविलेज टू एनीवन। उसके बाद एसेंशियल जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम सिटीजन्स को इक्वली प्रोवाइडेड होना चाहिए। उसके बाद आपके पास मुख्तलिफ किस्म के डिफरेंट काइंड्स ऑफ इक्वालिटी है। तो 5 टाइप्स में इसको क्लासिफाई किया गया है। द वन इज लीगल इक्वालिटी, या सिंपली वी कैन से सिविल इक्वालिटी। द नेक्स्ट वन इज पॉलिटिकल इक्वालिटी। द नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक इक्वालिटी। द नेक्स्ट वन इज सोशल इक्वालिटी। एंड इन पे आपने इसको कंक्लूड करना है कि इस्लाम भी, ह्यूमैनिटी भी, यूएन का चार्टर भी यही कहता है कि भाई देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन on the basis of color, on the basis of ethnicity, on the basis of economic status, on the basis of blah blah blah। ठीक है। एंड पे आपने अगर लिखना है तो आपने लिखना है कि ऑल ऑफ अस डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट, बट ऑल ऑफ अस शुड हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप ओवर टैलेंट। तो ये तमाम पॉइंट्स आपने एक सिस्टमेटिक वे में लिखना है। जिस एंगल में भी आपसे इक्वलिटी के हिसाब से पूछ ले, but still you have to answer in the same way. So it's all for today, and stick to Dawn Times for more videos and updates। ठीक है। इंशाल्लाह इस लेक्चर को मैं डाउन टाइम्स पे अपलोड करता हूँ ऑलरेडी। पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 के हवाले से हमने काफ़ी टॉपिक्स को वहाँ पे अपलोड किया है। पाकिस्तान अफेयर, इंग्लिश, ऐसे एंड परसे के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट के सी एस एस के लास्ट 20 ईयर्स के जितने भी एम सी क्यूज़ है, वो भी मैंने डाउन टाइम्स के प्लेलिस्ट में आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड काइंडली लाइक अवर चैनल
اینڈ آلسو ریکمینڈ ٹو یور کولیگز اینڈ فیلوز، کیونکہ اس پلیٹ فارم پہ آپ کو ان کلاسز کے عوض آپ کو انتہائی ریلیونٹ ڈیٹا ملتا ہے، تاکہ آپ لوگوں کی سی ایس ایس پی ایم ایس کی جرنی آسان ہو. ٹھیک ہے، سو تھینک یو سو مچ.